خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 25، 26 اور 27 باب۔ اور ابراہیم نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورہ تھا، اور اس سے زمران اور یکسان اور میدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے، اور یکسان سے سبا اور ددان پیدا ہوئے، اور ددان کی اولاد سے آسوری اور لتوسی اور لومی تھے، اور مدیان کے بیٹے ایفا اور افر اور ہنوک اور عبیدہ اور الدوا تھے۔ یہ سب بنی کتورہ تھے۔ اور ابراہیم نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دیا، اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابراہیم نے بہت کچھ انعام دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے اسحاق کے پاس سے مشرق کی طرف یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا۔ اور ابراہیم کی کل عمر جب تک کہ وہ جیتا رہا 175 برس کی ہوئی، تب ابراہیم نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی، اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل نے مکفیلا کے غار میں جو ممرے کے سامنے ہتی سوہر کے بیٹے عفرون کے کھیت میں ہے اسے دفن کیا۔ یہ وہی کھیت ہے جسے ابراہیم نے بنی ہت سے خریدا تھا۔ وہیں ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ دفن ہوئے۔ اور ابراہیم کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی، اور اسحاق بیر لہی روئی کے نزدیک رہتا تھا۔ یہ نسب نامہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا ہے، جو ابراہیم سے سارہ کی لونڈی ہاجرہ مصری کے باطن سے پیدا ہوا۔ اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں، یہ نام ترتیب وار ان کی پیدائش کے مطابق ہیں۔ اسماعیل کا پہلوٹا نبایوت تھا، پھر کیدار اور ادبیل اور مبسام اور مشما اور دوما اور مسا، حدد اور تیما اور یتور اور نفیس اور کدما، یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں۔ اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھاؤنیاں نامزد ہوئیں، اور یہی 12 اپنے اپنے قبیلہ کے سردار ہوئے۔ اور اسماعیل کی کل عمر 137 برس کی ہوئی، تب اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی، اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کی اولاد حویلہ سے شور تک، جو مصر کے سامنے اس راستہ پر ہے جس سے آسور کو جاتے ہیں، آباد تھی۔ یہ لوگ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسے ہوئے تھے۔ اور ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا نسب نامہ یہ ہے۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا۔ اسحاق 40 برس کا تھا جب اس نے ربکہ سے بیاہ کیا، جو فدان آرام کے باشندہ بیتوئیل آرامی کی بیٹی اور لابن آرامی کی بہن تھی۔ اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی، کیونکہ وہ بانجھ تھی، اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی۔ اور اس کی بیوی ربکہ حاملہ ہوئی، اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ اور وہ خداوند سے پوچھنے گئی۔ خداوند نے اسے کہا، 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، اور 2 قبیلے تیرے باطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے زوراور ہوگا، اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہے، اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا، اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام ایسو رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا، اور اس کا ہاتھ ایسو کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا، اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب وہ ربکہ سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا۔ اور وہ لڑکے بڑھے، اور ایسو شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا۔ اور اسحاق ایسو کو پیار کرتا تھا،
क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था। और रिबका याकूब को प्यार करती थी। और याकूब ने दाल पकाई और एसू जंगल से आया और बेदम हो रहा था। और एसू ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसीलिए उसका नाम अदोम भी हो गया। तब याकूब ने कहा, तू आज अपने पहलोठे का हक मेरे हाथ बेच दे। एसू ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पहलोठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने अपना पहलोठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने एसू को रोटी और मसूर की दाल दी। वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं एसू ने अपने पहलोठे के हक को नाचीज जाना। और उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो अब्राहम के अयाम में पड़ा था, फिर काल पड़ा। तब इसहाक जरार के फिलिस्तियों के बादशाह अबीमलिक के पास गया और खुदावंद ने उस पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह। तू इसी मुल्क में क़याम रख और मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे बरकत बख्शूँगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा। और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप अब्राहम से खाई पूरा करूंगा। और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानिद कर दूंगा। और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा, और ज़मीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी, इसलिए कि अब्राहम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीनों आयन पर अमल किया। पस इसहाक जरार में रहने लगा और वहाँ के बाशिंदों ने उससे उसकी बीवी की बाबत पूछा। उसने कहा, वो मेरी बहन है, क्योंकि वो उसे अपनी बीवी बताते डरा, ये सोचकर कि कहीं रिबका के सबब से वहाँ के लोग उसे कत्ल ना कर डालें, क्योंकि वो खूबसूरत थी। जब उसे वहाँ रहते बहुत दिन हो गए तो फिलिस्तियों के बादशाह अबीमलिक ने खिड़की में से झांक कर नज़र की और देखा कि इसहाक अपनी बीवी रिबका से हंसी खेल कर रहा है। तब अबीमलिक ने इसहाक को बुलाकर कहा कि वो तो हकीकत में तेरी बीवी है, फिर तूने क्यों कर उसे अपनी बहन बताया। इसहाक ने उससे कहा, इसलिए कि मुझे ख्याल हुआ कि कहीं मैं उसके सबब से मारा ना जाऊं। अबीमलिक ने कहा, तूने हमसे क्या किया? यूं तो आसानी से इन लोगों में से कोई तेरी बीवी के साथ मुबाशरत कर लेता और तू हम पर इल्ज़ाम लाता। तब अबीमलिक ने सब लोगों को ये हुक्म किया कि जो कोई इस मर्द को या इसकी बीवी को छुएगा सो मार डाला जाएगा। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई, यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया और उसके पास भेड़ बकरियाँ और गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे। और फिलिस्तियों को उस पर रश्क आने लगा और उन्होंने सब कुएं जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप अब्राहम के वक्त में खोदे थे बंद कर दिए और उनको मिट्टी से भर दिया। और अबीमलिक ने इसहाक से कहा कि तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे ज़्यादा ज़ोरावर हो गया है। तब इसहाक ने वहाँ से जरार की वादी में जाकर अपना डेरा लगाया और वहाँ रहने लगा। और इसहाक ने पानी के उन कुओं को जो उसके बाप अब्राहम के अयाम में खोदे गए थे फिर खुदवाया, क्योंकि फिलिस्तियों ने अब्राहम के मरने के बाद उनको बंद कर दिया था। और उसने उनके फिर वही नाम रखे जो उसके बाप ने रखे थे। और इसहाक के नौकरों को वादी में खोदते खोदते बहते पानी का एक सोता मिल गया। तब जरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहने लगे
کہ یہ پانی ہمارا ہے، اور اس نے اس کنویں کا نام اسک رکھا کیونکہ انہوں نے اس سے جھگڑا کیا۔ اور انہوں نے دوسرا کنواں کھودا اور اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے، اور اس نے اس کا نام ستنا رکھا۔ سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اور ایک اور کنواں کھودا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا، اور اس نے اس کا نام رہوبوت رکھا، اور کہا کہ اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں برومند ہوں گے۔ وہاں سے وہ بیر سبا کو گیا، اور خداوند اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہم کا خدا ہوں، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا، اور اپنے بندہ ابراہم کی خاطر تیری نسل بڑھاؤں گا۔ اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور خداوند سے دعا کی اور اپنا ڈیرا وہیں لگا لیا، اور وہاں اسحاق کے نوکروں نے ایک کنواں کھودا۔ تب ابی ملک اپنے دوست اخوذت اور اپنے سپہ سالار فیکل کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا۔ اسحاق نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں کر آئے، حالانکہ مجھ سے کینہ رکھتے ہو اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا؟ انہوں نے کہا، ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے، اور ہم تیرے ساتھ عہد کریں کہ جیسے ہم نے تجھے چھوا تک نہیں اور سوا نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا، اور تجھ کو سلامت رخصت کیا، تو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرے گا، کیونکہ تو اب خداوند کی طرف سے مبارک ہے۔ تب اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی، اور انہوں نے کھایا پیا، اور وہ صبح سویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی، اور اسحاق نے ان کو رخصت کیا، اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئے۔ اسی روز اسحاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کنویں کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا، اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا۔ سو اس نے اس کا نام سبا رکھا، اسی لیے وہ شہر آج تک بیر سبا کہلاتا ہے۔ جب ایسو 40 برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشامت سے بیاہ کیا، اور وہ اسحاق اور ربکہ کے لیے وبال جان ہوئیں۔ جب اسحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے ایسو کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، دیکھ، میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں، سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار، اپنا ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جا اور میرے لیے شکار مار لا، اور میری حسب پسند لذیذ کھانا میرے لیے تیار کر کے میرے آگے لے آ، تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں۔ اور جب اسحاق اپنے بیٹے ایسو سے باتیں کر رہا تھا تو ربکہ سن رہی تھی، اور ایسو جنگل کو نکل گیا کہ شکار مار کر لائے۔ تب ربکہ نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ دیکھ، میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی ایسو سے یہ کہتے سنا کہ میرے لیے شکار مار کر لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر، تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پیشتر خداوند کے آگے تجھے دعا دوں۔ سو اے میرے بیٹے، اس حکم کے مطابق جو میں تجھے دیتی ہوں، میری بات کو مان، اور جا کر ریوڑ میں سے بکری کے 2 اچھے اچھے بچے مجھے لا دے، اور میں ان کو لے کر تیرے باپ کے لیے اس کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کر دوں گی، اور تو اسے اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے پیشتر تجھے دعا دے۔ تب یعقوب نے اپنی ماں ربکہ سے کہا، دیکھ، میرے بھائی ایسو کے جسم پر بال ہیں اور میرا جسم صاف ہے، شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دغا باز ٹھہروں گا اور برکت نہیں بلکہ لعنت کماؤں گا۔
اس کی ماں نے اسے کہا، اے میرے بیٹے، تیری لعنت مجھ پر آئے، تو صرف میری بات مان اور جا کر وہ بچے مجھے لا دے۔ تب وہ گیا اور ان کو لا کر اپنی ماں کو دیا، اور اس کی ماں نے اس کے باپ کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کیا، اور ربکا نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کے نفیس لباس جو اس کے پاس گھر میں تھے لے کر ان کو اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو پہنایا، اور بکری کے بچوں کی کھالیں اس کے ہاتھوں اور اس کی گردن پر جہاں بال نہ تھے لپیٹ دیں، اور وہ لذیذ کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی اپنے بیٹے یعقوب کے ہاتھ میں دے دی۔ تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا، اے میرے باپ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تو کون ہے میرے بیٹے؟ یعقوب نے اپنے باپ سے کہا، میں تیرا پہلوٹا بیٹا عیسو ہوں۔ میں نے تیرے کہنے کے مطابق کیا ہے، سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا، تاکہ تو دل سے مجھے دعا دے۔ تب اسحاق نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، تجھے یہ اس قدر جلد کیسے مل گیا؟ اس نے کہا، اس لیے کہ خداوند تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا۔ تب اسحاق نے یعقوب سے کہا، اے میرے بیٹے، ذرا نزدیک آ کہ میں تجھے ٹٹولوں کہ تو میرا وہی بیٹا عیسو ہے یا نہیں۔ اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے نزدیک گیا، اور اس نے اسے ٹٹول کر کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے پر ہاتھ عیسو کے ہیں۔ اور اس نے اسے نہ پہچانا، اس لیے کہ اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی عیسو کے ہاتھوں کی طرح بال تھے۔ سو اس نے اسے دعا دی اور اس سے پوچھا کہ کیا تو میرا بیٹا عیسو ہی ہے؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ تب اس نے کہا، کھانا میرے آگے لے آ، اور میں اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھاؤں گا، تاکہ دل سے تجھے دعا دوں۔ سو وہ اسے اس کے نزدیک لے آیا، اور اس نے کھایا، اور وہ اس کے لیے مے لایا اور اس نے پی۔ پھر اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، اب پاس آ کر مجھے چوم۔ اس نے پاس جا کر اسے چوما۔ تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا، دیکھو، میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو۔ خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے۔ قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں۔ تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں۔ جو تجھ پر لعنت کریں وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ جب اسحاق یعقوب کو دعا دے چکا اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی عیسو اپنے شکار سے لوٹا۔ وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اپنے باپ کے پاس لایا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا، میرا باپ اٹھ کر اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھائے، تاکہ دل سے مجھے دعا دے۔ اس کے باپ اسحاق نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیرا پہلوٹا بیٹا عیسو ہوں۔ تب تو اسحاق بشدت کانپنے لگا، اور اس نے کہا، پھر وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لے آیا، اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی، اور مبارک بھی وہی ہوگا۔ عیسو اپنے باپ کی باتیں سنتے ہی بڑی بلند اور حسرت ناک آواز سے چلا اٹھا اور اپنے باپ سے کہا، مجھ کو بھی دعا دے، اے میرے باپ، مجھ کو بھی۔ اس نے کہا، تیرا بھائی دغا سے آیا اور تیری برکت لے گیا۔ تب اس نے کہا، کیا اس کا نام یعقوب ٹھیک نہیں رکھا گیا؟ کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے اڑنگا مارا۔ اس نے میرا پہلوٹے کا حق تو لے ہی لیا تھا، اور دیکھ، اب وہ میری برکت بھی لے گیا۔ پھر اس نے کہا، کیا تو نے میرے لیے کوئی برکت نہیں رکھ چھوڑی ہے؟ اسحاق نے عیسو کو جواب دیا کہ دیکھ، میں نے اسے تیرا سردار ٹھہرایا اور اس کے سب بھائیوں کو اس کے سپرد کیا کہ خادم ہوں،
اور اناج اور میں اس کی پرورش کے لیے بتائی۔ اب اے میرے بیٹے، تیرے لیے میں کیا کروں؟ تب یسوع نے اپنے باپ سے کہا، کیا تیرے پاس ایک ہی برکت ہے؟ اے میرے باپ، مجھے بھی دعا دے، اے میرے باپ، مجھے بھی۔ اور یسوع چلا چلا کر رویا۔ تب اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا، دیکھ، زرخیز زمین میں تیرا مسکن ہو، اور اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے۔ تیری اوقات بصری تیری تلوار سے ہو، اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے، اور جب تو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینکے۔ اور یسوع نے یعقوب سے اس برکت کے سبب سے جو اس کے باپ نے اسے بخشی کینہ رکھا، اور یسوع نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ کے ماتم کے دن نزدیک ہیں، پھر میں اپنے بھائی یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ اور ربکہ کو اس کے بڑے بیٹے عیسو کی یہ باتیں بتائی گئیں۔ تب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو بلوا کر اس سے کہا کہ دیکھ، تیرا بھائی عیسو تجھے مار ڈالنے پر ہے، اور یہی سوچ سوچ کر اپنے کو تسلی دے رہا ہے۔ سو اے میرے بیٹے، تو میری بات مان اور اٹھ کر ہاران کو میرے بھائی لابن کے پاس بھاگ جا، اور تھوڑے دن اس کے ساتھ رہ، جب تک کہ تیرے بھائی کی خفگی اتر نہ جائے، یعنی جب تک تیرے بھائی کا قہر تیری طرف سے ٹھنڈا نہ ہو، اور وہ اس بات کو جو تو نے اس سے کی ہے بھول نہ جائے۔ تب میں تجھے وہاں سے بلوا بھیجوں گی۔ میں ایک ہی دن میں تم دونوں کو کیوں کھو بیٹھوں؟ اور ربکہ نے اسحاق سے کہا، میں ہتی لڑکیوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں، سو اگر یعقوب ہتی لڑکیوں میں سے جیسی اس ملک کی لڑکیاں ہیں کسی سے بیاہ کر لے تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا؟